الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی وکلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال۔ گفتگو چل رہی تھی وجود لفظی کے بارے میں، اور یہاں پہ مصنف نے یہ فرمایا کہ وجود لفظی میں ہوتا تو لفظ کا وجود ہے حقیقت میں، کیونکہ لفظ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، لیکن مجازاً یہ کہا جاتا ہے کہ معنی کا وجود آ گیا ہے، لہذا معنی کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا۔ معنی کا کوئی اپنا الگ وجود تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کا وجود خارجی ہو یا وجود ذہنی ہو۔ تو وجود خارجی میں چلے وہ چیز آ جائے گی سامنے، لیکن جب وجود ذہنی میں اسے لے کر آئیں گے تو لفظ ساتھ ساتھ ہوگا اس کے، اور اگر کسی کے ذہن میں آپ نے کوئی معنی ڈالنا ہے یا اپنے ذہن میں کوئی معنی کسی کو سمجھنا ہے تو آپ لفظ کے محتاج ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا ہے کچھ شواہد پیش کیے ہیں مصنف نے۔ پہلا تو یہ مصنف نے شاہد پیش کیا تھا کہ لفظ اور معنی ایک چیز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی منطق پڑھنے سے پہلے اور غور و فکر کرنے سے پہلے ہم سب جو ہے وہ لفظ اور معنی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کوئی ہم سے گفتگو کر رہا ہے تو ہمیں اس کے لفظوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم بس معنی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ اور معنی کو ہم چونکہ ایک سمجھ رہے ہیں، لہذا لفظ اور معنی کا آپس میں تعلق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ انسان معنی کو ایجاد کر رہا ہے، لفظ کو ایجاد کرنے سے جو معنی ایجاد ہو رہا ہے وہ بڑا ہی دونوں کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے۔ ایک یہ شاہد بیان کیا، اور پھر یہ شاہد بیان کیا کہ جتنا لفظ اور معنی کا تعلق معاشرے کے نزدیک زیادہ ہوگا، اتنا جو لفظ کے اندر حسن اور قبح ہے وہ بھی کیا ہے زیادہ اور تھوڑا ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت سارے جو الفاظ ہیں ان کا جو حسن ہے یا ان کا جو قبح ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے۔ مصنف نے جو یہاں پہ مثال دی ہے کہ انسان کی شرمگاہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں جو اکثر طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قبیح سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کیا ہے اس کے لیے کنایہ وغیرہ استعمال کریں، جس طرح قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں کنایہ، ٹھیک ہے، خواتین کے قریب جاؤ، باشروہن، مباشرت کے لفظ استعمال کیا، یا اس طرح کے کنایہ استعمال کیے، تو ان میں کیا ہوتا ہے قب تھوڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظوں کا جو قب تھوڑا یا زیادہ ہو رہا ہے وہ کیوں زیادہ تھوڑا ہو رہا ہے؟ معنی کی وجہ سے، کیونکہ جس لفظ کو معنی کے لیے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، مثال طور پہ قریب جانا، اب کیا ہے کسی کے قریب جانا اس کو عام طور پہ کیا ہے ویسے کسی کے قریب بیٹھ جانا، اس کے وہ خاص کیا ہے جو عمل جماع ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اس کو عمل جماع کے لیے استعمال کریں گے تو یہ قلیل الاستعمال ہے، کثیر الاستعمال نہیں ہے۔ جب قلیل الاستعمال ہے تو پھر اس کا جو قب ہے وہ تھوڑا ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے کیا ہو جائے گا جو ارتباط ہے لفظ سے قریب کا اس جماع کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا تھوڑا ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لذا اسی وجہ سے نرا اختلاف القبح فی الالفاظ، کہ ہم ان الفاظ میں قب کو مختلف قسم کا دیکھتے ہیں کہ المعبر بہا، کہ جن الفاظ سے تعبیر لائی جاتی ہے، عن المعانی القبیحہ، کبھی معنی سے، یعنی جو الفاظ قبیح معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں، ان الفاظ کا جو قب ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے، اور یہ مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ اور معنی کا آپس میں تعلق ہے۔ نحو تعبیر عن عورت الانسان، جیسا کہ عورت انسان کی شرمگاہ کے بارے میں جو تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں، تو فکثیر الاستعمال اقبح من قلیل، تو جو اکثر طور پہ معاشرے میں اس شرمگاہ کا نام رکھا گیا ہے جس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اقبح ہے، زیادہ قبیح ہے، من قلیل ہی، اس لفظ کی نسبت کے جو بعض کا کم استعمال ہوتا ہے، بہت کم، یعنی علماء حضرات استعمال کرتے ہیں یا قرآن میں استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے۔ والکنایہ تو اقل قبحا، اور جو آپ کنایہ کریں گے واضح اس کا لفظ نہیں بولیں گے شرمگاہ کو، اس سے کنایہ کر کے کوئی لفظ بولیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا اقل قبحا، اس کا قب کیا ہو جائے گا تھوڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر اس لفظ کا قب کیوں تھوڑا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس لفظ کے جو معنی کے ساتھ ارتباط ہے وہ تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، جس لفظ کا معنی سے ارتباط تھوڑا ہوگا اس کا قب تھوڑا ہو رہا ہے، جس کا ارتباط شدید ہے اس کا قب زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جو چکر ہے اور جو وجہ ہے وہ اسی ارتباط کی ہے، دونوں کی آپس میں کیا ہے اٹیچمنٹ کی ہے کہ لفظ اور معنی کا کتنا آپس میں تعلق ہے۔ بل قد لا یکون فیہا قبح، بلکہ بعض کا لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا قب بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کما کن القرآن الکریم بالفروج، جیسا کہ قرآن کریم
فروج شرمگاہ کو کیا ہے کنائے کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اب اس میں کیا ہے کسی قسم کا کفر وغیرہ ہی موجود نہیں ہوتا. اچھا وقضا رسانت و تعبیر ہے. رسانہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی سخت قسم کی تعبیر. رسانہ کے مقابلے میں کیا ہے رقیق تعبیر یعنی نرم تعبیر. ٹھیک ہے، یعنی جو سخت الفاظ لانا کہ جن کا بولنا کیا ہو سخت ہو اور بڑے ہی کیا ہوں وزن کے اعتبار سے اور لہجے کے اعتبار سے بڑے موٹے موٹے لفظ الفاظ ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ تعبیر کیا ہے رسانہ ہے یعنی کلام کیا ہے ثقیل ہے، سخت تعبیر آپ لا رہے ہیں. وعذوبت ہو اسی طریقے سے تعبیر کیا آپ لا رہے ہیں میٹھی لا رہے ہیں. تو جو تعبیر آپ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا میٹھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے تو جمالا فی المعنی، جس معنی کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں جس فکر کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس میں کیا پیدا کریں گے جمال پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے کہ لا نجدہ فی التعبیر یعنی ایک ایسا جمال اور ایک ایسی خوبصورتی پیدا کریں گے کہ لا نجدہ فی التعبیر رقیق جافی کہ جس کو ہم نہیں دیکھیں گے اس تعبیر میں کہ جو رقیق خشک ہے بالکل جافی یعنی خشک ہے. اچھا یہ رسانہ کیا ہے؟ رسانہ کا مطلب ہے ثقیل. یہاں پہ رسانہ رسانتاً ثابتہ واستحکم یہ اس کا لغت میں وزن لکھا گیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی رسانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پختہ تعبیر ہم یوں کہیں. استحکم جب کہا نا لغت نے استحکم مستحکم ہونا، مستحکم کیا ہوتا ہے پختہ الفاظ کا استعمال کرنا. پختہ الفاظ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بڑے پختہ الفاظ لیتے ہیں 90 تلے الفاظ آپ لاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا. اور رقیق کیا ہے؟ رقیق کا مطلب کہ کیا ہے کمزور الفاظ ڈیلی الفاظ. ٹھیک ہے، جس کے اندر مثلا ایک لغت میں لکھا ہوا تھا کہ یعنی لچڑ قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کا لفظ اس کا لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا ہوں خشک ہوں. ٹھیک ہے، میٹھے بھی نہ ہوں ایسے خشک الفاظ ہوں. تو فیضفی جمال اللفظ علی المعنی جمالا موضوبتاً. فیضفی کیا مطلب اضافہ کر دینا زیادہ کر دینا. جمال اللفظ لفظ کا جمال جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے علی المعنی معنی کے اوپر زیادہ کر دیتا ہے. لفظ کا جمال کیا زیادہ کر دیتا ہے جمالا موضوبتاً یعنی خود لفظ کا خوبصورت ہونا وہ معنی کی خوبصورتی کو بھی کیا ہے بڑھا دیتا ہے. اچھا بہرحال یہ جو تعبیر استعمال ہو رہی ہے تو ہم نے کل کہا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ کے اندر کوئی حسن اور جمال نہیں ہوتا، سارے کا سارا جو جمال اور خوبصورتی ہے وہ معنی کے اندر ہوتی ہے. اور الفاظ جو کہ معنی کے ساتھ جب تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ان الفاظ کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے یا قرب وغیرہ آتا ہے وہ معنی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو لہٰذا خود معنی کی اپنی حیثیت نہیں ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ اچھے الفاظ استعمال کریں یا برے الفاظ استعمال کریں، نرم الفاظ استعمال کریں، جیسے قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے قولا لینا، نرم کیا ہے آپ گفتگو کرو، تو نرم یعنی قول کو ہو. تو اس کا پھر مطلب کیا ہوتا ہے کہ شاید وہ بولنے کے اعتبار سے کیا ہو نرم ہو، لہجے کے اعتبار سے بولنے کے اعتبار سے، یا پھر یہ مطلب ہوگا کہ پہلے سے ان کا تعلق بن چکا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں وہ اچھے لفظ سمجھے جاتے ہیں، پہلے سے ایک معنی کا تعلق بن چکا ہے، اس کے بعد وہ نرم سمجھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یوں تصور کریں کہ ایک ابھی تک زبان بنی نہیں ہے، ایجاد نہیں ہوئی، ابھی نئے نئے لفظ بنا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو پھر ان لفظوں کی کوئی نرمی اور کیا مراد ہے کہ مٹھاس وہ کچھ نہیں ہوتی. جس طرح انسان اپنی کیا اولاد کے بارے میں دیکھ لیں کہ ابھی تک اس نے اپنے اولاد کے نام نہیں رکھے. ٹھیک ہے، جب اس نے اپنی اولاد کے نام نہیں رکھے تو وہ جو نام ہے ان کا کوئی حسن اور ان کا اچھا لگنا اس کے لیے نہیں ہے. لیکن جب وہ اپنے بچے کا نام رکھ دے گا تو وہ لفظ جو پہلے جس کے بارے میں اس کی توجہ ہی نہیں تھی کہ یہ خوبصورت لفظ ہے، خوبصورت لفظ نہیں ہے، جب وہ بچے کا نام رکھے گا اس کے بچے کو اس نام سے پکارا جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا اس میں خوبصورتی کا اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ تعبیر اچھی لے کر آئیں، پختہ لے کر آئیں، میٹھی تعبیر، خوبصورت تعبیر، اس کا مطلب ہے کہ اس کی خوبصورتی ایسا نہیں ہے کہ معنی سے ہٹ کے اس کی الگ اپنی خوبصورتی ہے، نہیں، معنی کے ساتھ اس کی خوبصورتی پیدا ہو چکی تھی تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے. تو اگر نہ معنی سے ہٹ کے یعنی جب لفظوں کو وضع کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اس کی پہلے سے خوبصورتی ہو، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے مگر یہ کہیں کہ وہ بولنے کے اعتبار سے آسان ہو یا مہذب معنی کے اعتبار سے بنے گا نا. ٹھیک ہے، مثلا آپ اور تم میں مہذب کیسے بنا؟ وہ اس وجہ سے بنا کہ جب لغت نے یہ کہا ہے کہ آپ احترام کے لیے ہے اور تم احترام کے لیے نہیں ہے. اگر یہ لغت نہ کہتی بات تو پھر کیسے اس میں ہوتا؟ اچھا الرابع
الوجود الکتبی شرح وجود کتبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھتے میں کیا ہے آپ نقش بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مثلا آپ ایک الف لکھتے ہیں، ایک سیدھی لائن لگاتے ہیں، تو اسے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں. قلعہ کیا مطلب؟ یعنی جس کے ساتھ جانور کو باندھنا جاتا ہے، وہ ایک لکڑی جو زمین میں گاڑ کے اسے وہ کہتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک وہ جو ایک لائن لگا رہے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جس بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم ایک لائن لگا رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے، الف ہے، ٹھیک ہے، جس کو اس کی وضع کا پتہ ہے، اعتبار کا پتہ ہے، تو وہ جیسے آپ ایک الف لکھیں گے تو اس کا ذہن اس سے منتقل ہوگا الف کی طرف، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو وجود کتبی ہے کس چیز کا؟ الف کا. الف کا جو وجود کتبی ہے یہ بھی کیا ہے، حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حقیقت میں تو کیا ہے، وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. حقیقت میں تو کیا ہے، وہ ایک قلعہ سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس سے الف سمجھی جا رہی ہے، تو یہ کس کے لیے سمجھی جا رہی ہے؟ بطور مجاز کے سمجھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ اگر ہم مزید غور کریں تو تین واسطے ہیں. یعنی ہم نے الف لکھی، یعنی ایک لائن لکھی، ایک لائن لگائی، تو لائن سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ الف سمجھ آیا. الف خود لفظ ہے، الف معنی نہیں ہے. اچھا، پھر الف سے کیا ہے، اس کا معنی سمجھ آئے گا. الف ایک حرف ہے، تو الف کا معنی کیا ہے؟ مثلا لغت میں جا کے دیکھیں، الف حمزہ کے لیے آتا ہے، فرض کریں اس کا مطلب استفہام ہے، کون سے مطلب ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں لغت میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرض کریں ہم نے وہ لکھا ہے، انگلش میں کوئی لفظ لکھا، بک لکھا، ٹھیک ہے. اب وہ بک کیا ہے، کسی کے نزدیک وہ گول گول ڈبے بنے ہوئے ہیں بس، ٹھیک ہے. ان گول ڈبوں اور ان جو نقش ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں، اس کے مطابق جڑی بوٹیاں ڈیزائنیں کر رہے ہیں. اس نقش سے آپ کیا سمجھیں گے؟ جس کو یہ پتہ ہے انگلش زبان کا، اس سے وہ کیا سمجھے گا کہ یہ لفظ بک لکھا ہوا ہے. پھر لفظ بک جب اسے سمجھ آئے گا تو لفظ بک سے اسے کیا سمجھ آئے گا؟ معنی سمجھ آئے گا. یعنی یہاں پہ تین چیزیں ہو جائیں گی. ایک کتابت ہو جائے گی، کتابت کی دلالت کس پہ ہوگی؟ لفظ پہ ہوگی. پھر لفظ کی دلالت کس پہ ہوگی؟ معنی پہ ہوگی، ٹھیک ہے. تین سٹیپ ہو جائیں گے. ہاں نقوش، ہاں پہلے لفظ پہ، ہاں نقوش دلالت کر رہے ہیں لفظ پہ، اور لفظ دلالت کر رہے ہیں معنی پہ. تو اگر ہم دیکھیں کہ حقیقت میں وجود کس کا ہے، ابھی حقیقت میں خارج میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ حقیقت میں نقوش پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. حقیقت میں لفظ بھی نہیں پائے جاتے. تو آپ کہتے ہیں کہ ان نقوش کو ہم لفظ سمجھ رہے ہیں. یہ جو نقوش ہیں وہ حقیقت میں کیا ہے؟ لفظ کتاب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ نقوش کا مطلب کیا ہے؟ کتاب لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ بطور مجاز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. حقیقت میں تو وجود کس کا ہے؟ نقوش. حقیقت تو نقوش بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نقوش میں نے الفاظ کے لیے بنائے ہیں اور ان کو میں لفظ اعتبار کرتا ہوں، تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ یہ لفظوں کا وجود ہے. حالانکہ وہ کس کا وجود ہے؟ کتابت کا وجود ہے، نقوش کا وجود ہے. تو وہ لفظ کا وجود کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ مجازی ہو جائے گا. اچھا، لفظ کا وجود مجازی ہے. پھر لفظ کے، کیونکہ لفظ کا اور معنی کا گہرا ربط ہے، جب لفظ کا وجود آ گیا تو لفظ کے ساتھ کیا ہے؟ معنی کا بھی تب کیا ہے؟ اس کی اتباع میں کیا وجود آ جائے گا. اچھا، چوتھے وجود کتبی میں کیا ہے؟ حقیقی وجود کیا ہے؟ وہی کتابت اور نقوش ہے. لفظ کا وجود بھی کیا چلا جائے گا؟ مجازن چلا جائے گا. لیکن تیسرے وجود میں، وجود لفظی میں، وجود لفظی میں حقیقی وجود کون سا ہے؟ لفظ کا. اور معنی کا وجود کس میں آ رہا ہے؟ مجاز میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں لفظی میں دو سٹیپ ہیں، اور اس میں لفظ کا وجود حقیقی ہوتا ہے. لیکن وجود کتبی میں لفظ کا وجود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مجازی ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی تک آپ نے کوئی لفظ بولا ہی نہیں ہے، آپ نے تو ایک ڈبے بنا دیے، کچھ آپ نے جڑی بوٹیاں بنانی، نقشے بنا لیے، ٹھیک ہے. یعنی ہم یوں کہیں کہ وجود لفظی میں حقیقی وجود جو خارج میں موجود ہے وہ لفظ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لفظ موجود ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ معنی بھی کیا ہے؟ موجود ہے، ٹھیک ہے. اب معنی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مجازن کہتے ہیں، موجود ہے. لیکن وجود کتبی میں آ جائیں تو وجود کتبی میں خود لفظ کا وجود بھی کیا ہے؟ حقیقی نہیں ہے. لفظ کا وجود بھی کیا ہے؟ مجازی ہے. پھر معنی کا وجود وہ ہے ہی مجازی، وہ تو شروع سے. لفظ کا وجود جب مجازی ہو گیا تو اس کی اتباع میں جو چیز ثابت ہوگی وجود کے طور پہ وہ کیا ہو جائے گا؟ معنی ہو جائے گا. اچھا، الوجود الکتبی شرحہ ان الالفاظ وحدها لا تکفی، کہ فقط الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کا کیا مطلب؟ یعنی گفتگو کرنا، بولنا، ٹھیک ہے، جس کا تعلق بولنے سے ہے. الفاظ فقط کیا ہیں؟ کافی نہیں ہے. للقیام بحاجات الانسان کلھا، کہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو مکمل پورا کریں. ضروریات سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا، جس سے کیا کہتے ہیں؟ تفہیم، افہام و تفہیم. افہام و تفہیم کے لیے فقط الفاظ کیا ہیں؟ کافی نہیں ہیں. کیوں؟ لأنها تختص بالمشافہین،
کیونکہ الفاظ تو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ مشافہین کے ساتھ. مشافی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے گفتگو کی جا رہی ہے. ہم نہیں کہتے کہ پاکستان میں کیا ہوتا تھا، ایک امتحان کتبی ہوتا تھا اور ایک امتحان شفوی. شفوی کیسے کہتے تھے؟ یعنی جس کے ساتھ سامنے گفتگو ہو رہی ہے. شفائی امتحان کہتے تھے. شفائی امتحان وہ ایک تلفظ نہیں تھا، اصل میں اس کا کیا ہے، یہی ہے، شفا ہن سے ہے. ٹھیک ہے. مشافہین یعنی جس سے گفتگو کی جا رہی ہے ڈائریکٹ، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر فقط الفاظ ہوتے تو امتحان کیا ہوتا؟ فقط شفائی ہوتا بس. ٹھیک ہے. اور کتبی امتحان نہیں لے سکتے تھے. ٹھیک ہے. جب کہ مدرسے والے نے کتبی امتحان بھی لینا ہے تو لہٰذا کہتے ہیں کہ الفاظ فقط کافی نہیں ہیں، آپ ہمیں کوئی لفظ بھی، کتابت بھی کہہ دو، لکھنے کے طریقے بھی کہہ ساتھ سمجھاؤ. اچھا. اما الغائبون، لیکن وہ بندے جو غائب ہیں، والذین سیوجدون، بلکہ غیب سے ہٹ کے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، سیوجدون جو بعد میں پائے جائیں گے، بعد میں جن کا وجود آئے گا، تو فلا بد لهم من وسیلۃ اخرى، پس ان کے لیے بھی کیا ہے، ایک اور وسیلہ ہونا چاہیے، لتفہیمہم، تاکہ اس کو آپ سمجھا سکیں. ٹھیک ہے. یعنی مخاطب اور مشافہ بندے سے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے جو غائب ہے، جو بعد میں نسلیں آئیں گی، ان کو سمجھانے کے لیے بھی ایک وسیلہ ہونا چاہیے. تو فلتجا الانسان، تو پس انسان مجبور ہو گیا، انسان مجبور ہو گیا کہ ان یصنع النقوش الخطیہ، کہ وہ خطی کیا بنائے، نقوش بنائے. ٹھیک ہے. اپنے خط کے ذریعے سے ایک نقوش بنائے. یہ نقوش کیوں بنائے؟ وہ لإحضار الفاظ ہی الدالۃ علی المعانی، تاکہ انسان حاضر کرے الفاظ ہی، اپنے الفاظ کو. اچھا. فلتجا، پس انسان مجبور ہو گیا کہ اپنے الفاظ کو حاضر کرنے کے لیے وہ الفاظ کی الدالۃ علی المعانی، جو معانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ کو حاضر کرنے کے لیے کیا بنائے، نقوش خطی بنائے. بس نقوش کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ الفاظ کے وجود کو پیدا کیا جائے. الفاظ کے وجود کو بولنے کی بجائے کس سے پیدا کیا جائے؟ نقش سے پیدا کیا جائے، خطی سے پیدا کی جائے. لإحضار الفاظ یا دالت المعانی بدلا من النطق بها، یعنی اس کے بدلے میں کہ وہ الفاظ کو بولے، بولنے کی بجائے وہ الفاظ کو حاضر کرے بغیر بولے. بغیر بولے الفاظ کو کیسے حاضر کرے؟ نقوش کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. کیونکہ بولنا تو خاص ہے کس کے ساتھ، جو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں ریکارڈنگ وغیرہ ہو تو پھر الفاظ کو بول کے بھی کیا حاضر کیا جا سکتا ہے. ہاں. اب یعنی کتبی کی ضرورت ہے، پھر بھی باہر رہتی ہے. اگر ریکارڈنگ کسی کے پاس نہیں ہے، فرض کریں آپ یوں کہ جو انسان سن نہیں سکتے، جو ریکارڈنگ سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جیسے ہم ہیں، مثلا ہمیں اگر ایک استاد کا درس سننا پڑے، ہم کہتے ہیں اگر یہ درس لکھا ہوا مل رہا ہے تو ہم جلدی پڑھ لیں گے، سننے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. بہرحال آج کل کے دور میں بھی ضرورت ہے اس کی. پرانے زمانے میں زیادہ ضرورت تھی کیونکہ کوئی ریکارڈنگ کا ذریعہ نہیں تھا اس طرح. تو لیکن ابھی چونکہ ریکارڈنگ ہے تو لیکن پھر بھی کیا ہے، اس کتابت کی ضرورت ہے بہرحال. اچھا. زیادہ سے زیادہ وہ فیس بک پڑھنے کے لیے تو ہے بہرحال. ٹھیک ہے. فیس بک، یوٹیوب، اس کے لیے الفاظ جو لکھنے ہیں اس کی بغیر تو ہے، کیونکہ جو ریکارڈنگ سننے کے لیے بھی اس کا عنوان تو پڑھنا پڑے گا کہ درس کون سا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز تو نہیں ہوگی. تو لہذا کیا ہے، اس کتابت کا وجود آخر تک رہے گا، ہمیشہ تک. اس سے جو ہے چھٹکارا نہیں مل سکتا. خوب. بدلا من النطق بها فکان الخط وجودا لللفظ، تو وہ خط کیا بن گیا، اس کا خط کتابت جو وہ کیا بن گیا، وجودا لللفظ، وہ لفظ کا وجود بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں. اصل میں کیا ہے، کتابت ہے، تو کتابت کیا ہو گیا، لفظ کا وجود بن گیا. اسی جہت سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں لفظ کا وجود ہے، وہ جو لفظ بندہ بول رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں وہاں پہ جو صوت ہے، آواز ہے، اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے. ہاں. الفاظ کیسے کہتے ہیں، صوت کیوں کہتے ہیں، لیکن الفاظ ہر صوت کو نہیں کہتے. الفاظ اس صوت کو کہتے ہیں کہ جو مخارج سے ٹکرا کے نکلے. مطلب سیٹی آپ مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، مکمل ایک صوت. تو سیٹی ہے، سیٹی کے علاوہ فرض کریں ہاں کوئی اور آواز ویسے کوئی نکال رہا ہے، اسے الفاظ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ہاں. اب وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ کچھ زبانوں کو، مثلا کچھ کہتے تھے کہ بھئی چائنا ایسی زبان بولتے ہیں کہ جیسے ایک ڈبے میں کیا ہے، پتھر ڈال کے ہلا رہے ہوں. ٹھیک ہے.
اب ڈبے میں پتھر ڈال کے ہلا رہے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ سننے والے کو کیا ہے، فقط آواز لگ رہی ہے، اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کوئی الفاظ بھی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ الفاظ کس کو پتہ چلیں گے؟ جس کو پتہ ہو کہ اس صوت کے درمیان اور لفظ کے درمیان کیا رشتہ ہے، کہ جب وہ ایسی آواز نکالے گا تو اس سے کیا سمجھا جائے گا، یہ لفظ سمجھا جائے گا۔ اچھا، بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خط کے ذریعے سے لفظ کا وجود آتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس میں دقت کی اور انہوں نے کہا کہ جو وجود لفظی ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں آتا۔ اوپر مصنف نے کیا کہا کہ لفظ کا وجود حقیقی ہے، معنی کا وجود مجازی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، لفظ کا وجود بھی مجازی ہے اور حقیقی وجود کس کا ہے، وہ آواز کا ہے، وہ جو آپ آواز پیدا کر رہے ہیں اس کا وجود ہے۔ وگرنہ اگر کسی کو اس آواز کا پتہ نہ ہو کہ یہ آواز الفاظ ہیں یا الفاظ نہیں ہیں، وہ تو ایسے ہی سمجھے گا کہ جیسے آپ آوازیں نکال رہے ہیں کوئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے اندر کیا ہے، تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ایسے سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا۔ جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ایسا ہر کوئی فرق کرتا ہے کہ یہ آواز ہے یا یہ کیا ہے، لفظ ہیں، کیونکہ فرق ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ یہ بطور مجاز کے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی بلتی زبان ایسی ہے، چائنی زبان ایسی ہے کہ جیسے ڈبے میں پتھر ڈال کے ہلا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کیا ہے، مزاح کے طور پہ کہا جاتا ہے، وگرنہ وہ ڈبے والی جو آواز ہے اور جو ایک زبان بولی جا رہی ہے چائنیز میں یا بلتستان والے بول رہے ہیں، وہ بہت فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا ہے، وہ جو الفاظ بول رہے ہیں اس سے واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ آواز نہیں ہے فقط، یہ کیا ہے، الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ تعریف کی جاتی ہے کہ ایک اوپر آواز رکھی جاتی ہے، آواز کی دو قسمیں کی جاتی ہیں کہ یا آواز کیا ہوں گے، الفاظ ہوں گے یا غیر الفاظ ہوں گے، تو وہ جو صوت جو الفاظ کی ہوگی وہ واضح طور پہ پتہ چل جاتی ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ لہذا کیا ہے کہ وہی جو آواز ہے وہی کیا ہے، لفظ ہیں، اس میں کیا ہے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا جو وجود لفظی رہے گا، یعنی لفظ کا جو وجود وہ حقیقی رہے گا، لیکن یہاں پہ جو کتبی میں آ جائیں تو کتبی میں جو لفظ کا وجود ہے وہ کیا رہے گا، مجازی رہے گا۔ کیوں؟ فَكَأَنَّ الْخَطَّ وجوداً للفظ، یا یوں کہ فکان الخط وجوداً للفظ، بلکہ یوں پڑھیں گے فکان الخط، پس خط کیا ہو جائے گا، لفظ کا وجود ہو جائے گا۔ وقد سبق ان قلنا، اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ان وجود اللفظ وجود للمعنی، کہ لفظ کے وجود سے کیا پیدا ہو جائے گا، معنی کا وجود پیدا ہو جائے گا۔ فلذا نقول، پاس ہم یوں کہیں گے کہ یہاں پہ سلسلہ کیسے بنے گا، یوں بنے گا کہ ان وجود الخط وجود لللفظ، کہ خط کا وجود کیا ہے، لفظ کا وجود ہے، وہ وجود للمعنی، جب لفظ کا وجود ہے تو ساتھ ساتھ کیا ہے، معنی کا وجود بھی ہے، طبعاً اس لفظ کی اتباع میں، لفظ کی پیروی میں، ٹھیک ہے۔ لہذا کیا ہے، یہاں پہ تین چیزیں ہو جائیں گی، ایک خط کا وجود، دوسرا لفظ کا وجود، اور تیسرا کیا ہے، معنی کا وجود۔ دو وجود مجازی ہو جائیں گے اور ایک وجود حقیقی ہو جائے گا۔ وجود حقیقی خارجی کیا ہے، وہ خط ہے، خط کا وجود، کتابت کا وجود۔ وجود مجازی کیا ہے، لفظ کا وجود، اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ معنی کا وجود، یہ کیا ہو جائے گا، مجازی میں چلے جائیں گے۔ وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ كَتْبِيٌّ، لیکن یہ جو لفظ کا وجود ابھی آ گیا یا معنی کا وجود آ گیا، تو یہ لفظ اور معنی کا جو وجود آیا یہ کیا ہے، وجود كتبی للفظ والمعنی۔ اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ اور معنی کا وجود کتبی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ اور معنی کا وجود خارجی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اور معنی کا کیا ہے، وجود کتبی ہے، اور نہ ہی کیا ہے، یہ وجود ذہنی ہے۔ اے ان الموجودہ حقیقتاً هو الکتابہ، یعنی جو چیز حقیقت میں موجود ہے، خارج میں جو چیز موجود ہے جس کو کسی وضع کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے، کتابت ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کتابت سے کیا مراد ہے، نقوش، خط، یہ ساری چیزیں کتابت ہے۔ یعنی آپ ایک لائن لگا دیں، کچھ لکھ دیں، تو اب آپ لوگوں کو کہیں یا نہ کہیں، یہ کہیں کہ بھی میں نے کچھ لکھا ہے یا کچھ بنایا ہے، یا نہ کہیں، ہر کوئی سمجھے گا کہ آپ نے کچھ لکھا ہے یا آپ نے کچھ کیا نقشہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھی میں نے لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بسم اللہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کہنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ میں نے بسم اللہ لکھی ہے اس طریقے سے جس کو الفاظ کا تعلق نہیں پتہ، اس وقت تک ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہی تعریف کی تھی مصنف نے شروع میں کہ وجود حقیقی اور وجود اعتباری میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ وجود حقیقی آپ کے بنانے کا محتاج نہیں ہوتا، آپ کے اعتبار کرنے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ لیکن جو وجود اعتباری ہے، اور جسے کیا کہتے ہیں، وجود وضعی بھی کہتے ہیں، جعلی بھی کہتے ہیں، اعتباری، وضعی، جعلی، بہت سارے اس کے نام ہیں، اس میں کیا ہے، بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، وضع کی، اعتبار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جس بندے کو اس وضع کا، اعتبار کا اور ارتباط کا، دونوں چیزوں کے درمیان پتہ نہیں ہوگا،
وہ اس کا ذہنی منتقل نہیں ہوگا اور اس کے لیے فقط ایک ہی وجود خارجی رہے گا، دوسرا وجود اس کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں یہ کیا ہے، وہ تو کہے گا کہ بس یہ نقش ہیں، یہ کیا ہے کچھ ڈبے بنے ہوں، وہ تو یہی کہے گا کیونکہ اس سے تو وجود خارجی وہی سمجھ آ رہے ہیں. اچھا، وہ ينسب الوجود الى اللفظ والمعنى، اور اس وجود کو، کون سا وجود؟ کتابت کا وجود، یعنی جو کتابت، بیل بوٹے، نقشے اور خط، یہ جو وجود ہے یہ حقیقی وجود ہے. ينسب الوجود، اس وجود کو نسبت دی جاتی ہے الى اللفظ، لفظ کی طرف، والمعنى اور معنی کی طرف نسبت دی جاتی ہے مجازن، بطور مجاز کے. بطور مجاز کے کیوں نسبت دی جاتی ہے؟ بسبب الوضع، کیونکہ اس کتابت کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس لفظ اور معنی کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ دو وضع ہیں. کتابت کو وضع کیا گیا ہے لفظ کے لیے، اور لفظ کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے. اب یہ جو وضع ہے چاہے وہ لغت کے اعتبار سے ہو، کثرت استعمال کے اعتبار سے ہو، جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے. کما ینسب وجود لفظ، جیسا کہ تیسرے میں کیا تھا کہ لفظ کے وجود کو نسبت دی جاتی تھی الی المعنی، معنی کی طرف، بطور مجاز کے. حقیقت میں تو وجود کس کا ہے؟ لفظ کا ہے. تو ہم کہتے تھے نہیں، معنی پیدا ہو گیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ بطور مجاز ہم کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ بسبب الوضع کی وجہ سے، یہ کثرت استعمال کی وجہ سے. اذن الکتابۃ تحضر الالفاظ، کتابت کیا حاضر کرتی ہے؟ الفاظ کے وجود کو حاضر کرتی ہے. والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، اور الفاظ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے ذہن میں معنی کو حاضر کرتے ہیں. والمعانی ذہنیہ تدل علی الموجودات الخارجیہ، اور جو ذہنی معنی ہیں وہ دلالت کرتے ہیں موجودات خارجیہ کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی ہم یوں کہیں کہ کتابت کا وجود کون سا ہے؟ پہلی قسم. پہلی قسم وجود کی کیا تھی؟ چار وجود کی قسمیں کی. پہلی قسم وجود کیا تھی؟ وجود خارجی. اچھا، پھر کیا ہے؟ اس وجود سے لفظ اور معنی کا وجود پیدا ہوا. تو یہ لفظ اور معنی کا وجود کیا ہے؟ وجود اعتباری ہو گیا. ٹھیک ہے. وجود لفظی، وجود کتوی ہو گیا نا. وجود کتوی ہوگا کس کا؟ لفظ اور معنی کا. یہ وجود کتوی لفظ اور معنی کا کیا ہے؟ وجود اعتباری ہے. ٹھیک ہے. وجود وضعی ہے، وضع کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور اس کا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اس کے لیے، اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس کے پتہ چلنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا حاضر ہو جائے گا؟ معنی حاضر ہو جائے گا. اب آپ کے ذہن میں جو معنی حاضر ہوا ہے تو یہ وجود کیا ہو جائے گا؟ وجود ذہنی ہو جائے گا. اور یہ وجود ذہنی کیا ہوتا ہے؟ وجود حقیقی ہوتا ہے. مثلا نے کیا کہا کہ وجود ذہنی حقیقی ہے. یعنی معنی جب آپ کے ذہن میں حاضر ہو گیا، اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے ذہن میں معنی حاضر ہوا ہے یہ واقعی موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے. نہیں، وہ موجود ہے. جب چیز ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ موجود ہے. اب آپ کہیں یا نہ کہیں اس سے کیا تعلق نہیں ہے. لیکن جب لفظ آپ سن رہے ہیں یا کتابت دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ چیز آپ کے معنی ذہن میں نہیں آتا جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اس کو اعتبار کیا اس معنی کے لیے، یا آپ کو اس کا تعلق کیا ہے پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، واضح. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپس میں مکس اپ ہوتی رہیں گی. یعنی الگ الگ اس کو کیا لحاظ کرنا پڑے گا. کسی نے لفظ بولا تو آپ کہیں گے یہ وجود ذہنی آ گیا، کوئی کہے گا وجود خارجی آ گیا. ٹھیک ہے. کوئی کہے گا کہ وجود کیا ہے؟ اعتباری آ گیا، وجود لفظی آ گیا. تو وہ الگ الگ کیا ہیں حساب سے دیکھنا پڑے گا. اگر وہ لفظ کو بطور آواز کے دیکھ رہا ہے تو وہ وجود لفظ، یعنی لفظ کا وجود کیا بنے گا؟ خارجی بنے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ لفظ کے وجود سے معنی کو دیکھ رہا ہے تو معنی کا وجود کیا بنے گا؟ مجازن بنے گا. ٹھیک ہے. معنی کا وجود لفظی ہو کے جائے گا یہاں پہ. اور اگر وہ معنی کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذہن میں معنی موجود ہے تو پھر وہ وجود کیا بنے گا؟ حقیقی بن جائے گا. ٹھیک ہے، واضح. تو لہذا کیا ہے خلاصہ کلام کیا ہوا کہ وجود کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، وجود حقیقی اور وجود اعتباری. وجود حقیقی کی دو قسمیں، وجود خارجی اور وجود ذہنی. اور وجود اعتباری کی دو قسمیں، وجود لفظی اور وجود کتبی. لیکن وجود لفظی میں لفظ کا وجود مراد نہیں ہے. وجود لفظی سے کیا مراد ہے؟ معنی کا وجود. اور وجود کتبی سے کیا مراد ہے؟ لفظ اور معنی دونوں کا وجود. ٹھیک ہے. لہٰذا اس میں اشتباہ نہ کریں کہ ہم مثلا شروع میں ہمیں اتنا فرق پتہ نہیں چلتا تھا. ہم کہتے تھے وجود لفظی کیا مطلب؟ لفظ کا وجود. وجود کتبی کیا مطلب؟ کتابت کا وجود. تو لفظ کا وجود اور کتابت کا وجود وہ تو کہاں پہ جاتے ہیں؟ حقیقی میں جاتے ہیں. اور ہم ابھی کس میں بحث کر رہے ہیں؟ وجود اعتباری میں بحث کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، وجود لفظی سے کیا مراد ہے؟ معنی کا وجود مراد ہے. کیونکہ معنی کا وجود کیا ہے؟ اعتباری ہے. اور معنی کا وجود کیا آیا یہاں پہ؟ لفظ کی شکل میں آیا ہے. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں وجود لفظی تو وجود لفظی سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ معنی کا وجود کس شکل میں؟ لفظ کی شکل میں، یہ مراد ہوتی ہے. اور وجود کتبی ہم کہہ رہے ہیں تو وجود کتبی ہمارے کتابت کا وجود مراد نہیں ہے.
وجود قطبی سے ہماری مراد کیا ہے؟ لفظ اور معنی کا وجود کس شکل میں؟ کتابت کی شکل میں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا اس نقطے کی طرف توجہ رکھی جائے کہ وجود لفظی اور وجود قطبی، لفظ اور کتابت کا وجود مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ معنی کا وجود مراد ہے. اچھا، فتضح، پس یہ واضح ہو گیا کہ ان الوجود اللفظی والقطبی، کے وجود لفظی اور وجود قطبی وجودان مجازیان، دونوں وجود کیا ہیں؟ مجازی ہیں. اعتباریان، وجود مجازی ہیں اور اعتباری ہیں. کس کے لیے؟ للمعنی، ٹھیک ہے. یہ للمعنی کی قید کیا ہے یہاں پہ مہم ہے کہ وجود لفظی اور وجود قطبی کیا ہیں؟ معنی کے لیے کیا ہیں؟ وجود اعتباری ہیں. اور ابھی مصنف نے جو یہاں پہ وجود اعتباری کی دو قسمیں لکھی ہیں، وجود لفظی اور وجود قطبی، اس سے مراد کیا ہے؟ للمعنی مراد ہے، ٹھیک ہے. لہذا مناسب کیا ہے کہ جب یہ لکھا شروع میں یہ الرابع لکھا نا، الرابع کے بعد کیا لکھا؟ الوجود القطبی، اس کے بعد کیا ہے؟ بات ختم کر دی. تو ایک تعبیر اچھی کیا تھی کہ جس سے چیز واضح رہتی، کیا لکھتے؟ الوجود القطبی للمعنی، للمعنی کے اضافہ کرتے. اور اسی طریقے سے الثالث میں کیا کہتے؟ وجود اللفظی، الوجود اللفظی للمعنی، وہاں پر بھی کیا لکھتے؟ للمعنی لکھتے. تو جب للمعنی لکھیں گے تو پھر یہ ذہن میں رہے گا کہ ہاں یہ کس کے وجود کی بات ہو رہی ہے؟ معنی کے وجود کی بات ہو رہی ہے، خود لفظ اور کیا ہے؟ کتابت کے وجود کی بات نہیں ہو رہی. اور اسی نقطے کی طرف فتضح سے واضح کیا کہ ان الوجود اللفظی والقطبی، کہ وجود لفظی اور وجود قطبی یہ دونوں وجود اعتباری اور مجازی ہوتے ہیں. لیکن یہ اعتباری اور مجازی کس کے لیے ہوتے ہیں؟ للمعنی، معنی کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر للمعنی کو کاٹ کے آپ کیا لکھتے ہیں؟ لللفظ لکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پھر وجود اعتباری نہیں رہیں گے، وجود مجازی نہیں رہیں گے، وہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ وجود حقیقی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، معنی کے لیے یہ اعتباری وجود کیوں ہوتے ہیں؟ کس اعتبار سے؟ بسبب الوضع، وضع کے سبب سے، والاستعمال، اور استعمال کے سبب سے. یہاں پر بھی ہم نے واضح کیا تھا کہ او الاستعمال ہونا چاہیے، کیونکہ بعض کا جو لفظ اور معنی کا تعلق ہوتا ہے فقط وضع سے ہوتا ہے، بعض کا کیا ہے؟ لغت میں وضع نہیں کیا جاتا لیکن لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ اس کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. النتیجہ، یہ کیا ہے؟ ابھی تک تمہید ختم ہوئی، پھر کل نتیجہ دیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے کہ منطقی شخص کو الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، حالانکہ منطقی کا کام کیا ہے؟ فقط فکر سے ہے، اور فکر میں الفاظ کا کیا تعلق ہے؟ انشاءاللہ کل اس کا نتیجہ دیں گے. ہاں، یہ سارا مقدمہ تھا، وجود کو واضح کیا. اللہم صلی علی محمد.